سورہ عنکبوت جو چلی آ رہی تھی ہم نے اس سے ابتدا کی ہے، اور اس کی 45 نمبر آیت مبارکہ میں اللہ وحدہ لا شریک نے یہ واضح طور پر ارشاد فرما دیا نماز بے حیائی سے روکتی ہے۔ جو بندہ نماز پڑھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایک نور پیدا کر دیتا ہے، نور ایمانی پیدا فرما دیتا ہے، اور وہ وحدہ لا شریک اس نور کے صدقے پھر میرا مالک جو ہے اس سے تمام اندھیرے گمراہیاں وہ ساری دور فرماتا رہتا ہے۔ پھر 46 نمبر آیت مبارکہ میں اہل کتاب سے مناظرے کے اصول اللہ وحدہ لا شریک نے بیان فرمائے، اور 48 اور 49 کے اندر میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ارشاد فرمایا میرا محبوب امی ہے، دنیا کے اندر کوئی ایسا استاد نہیں جس نے میرے محبوب کو پڑھایا ہو، محبوب کو میں ہی پڑھانے والا ہوں۔ اور پھر سورہ عنکبوت کی 55 نمبر آیت مبارکہ میں اگر طے نہ ہوتا تو کافروں کے مانگے ہوئے عذاب کو ہم فوراً نازل کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جو اصول بنا دیا کہ اس دنیا کے اندر جو تیرا دل کرتا ہے تو کر، اللہ کی اطاعت کرنی اللہ کی اطاعت کر، اللہ کی نافرمانی کرنی اللہ کی نافرمانی کر، ایک دن آئے گا کہ ہم تجھ سے حساب لیں گے۔ ہمارے اس دنیا کے اندر پورا سال کلاس پڑھائی جاتی ہے، امتحان کا ایک دن ہوتا ہے۔ سبجیکٹ سارا سال پڑھایا جاتا ہے، میتھ ہے تو سارا سال پڑھایا جائے گا، لیکن امتحان کا ایک دن ہوگا۔ اب وہ اس کی اپنی مرضی ہے طالب علم کی، وہ تیاری اچھی طریقے سے کرتا ہے یا اچھے طریقے سے نہیں کرتا، یہ اپنی اس کی جو ہے نا جی محنت ہے۔ جتنی محنت کرے گا اتنا اچھا اس کو رزلٹ اس دن میسر آ جائے گا۔ 8 مضمون کو 8 دنوں کے اندر ختم، چلو جی کل قیامت والے دن 50,000 سال کا دن ہوگا، ساری انسانیت کا حساب کتاب لگے گا جناب، جو جس نے کیا اس کا رزلٹ اس کو اسی ٹائم میسر ہو جائے۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا عنکبوت کی 56 نمبر آیت مبارکہ میں جہاں ممکن ہو سکے عبادت کر لیا کرو۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو، پوری روئے زمین کو عبادت گاہ بنا دیا۔ جس دن آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین پر سجدہ فرمایا تھا اس دن ساری دنیا ہی مسجد ہو گئی۔ سمندروں کے اندر بھی میں نے کئی یہ نظارے دیکھے، سمندروں کے اندر لوگ نماز پڑھ رہے، ہاں جی خلاؤں میں نماز پڑھ رہے ہیں، خلائی اسٹیشن جو بنے ہوئے وہاں پہ نماز پڑھ رہے، چاند پہ نماز پڑھ رہے، ایسے جہاں جہاں میرے مصطفیٰ کا امت ہی ہے نا جی، وہ وہیں پر عبادت شروع کر دے گا انشاءاللہ۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے 57 نمبر آیت مبارکہ میں فرمایا ہر جان کو موت آنی ہے، یہ تو نہیں ہے اس دنیا کے اندر کوئی بھائی ہمیشہ کی زندگی رہے۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ اگلی آیت مبارکہ میں 60 نمبر جانور اپنا رزق ساتھ اٹھا کر نہیں پھرتے، اللہ تعالیٰ انہیں رزق دیتا ہے، وہ انسان جانور بھی تو ہے نا۔ حضرت صاحب اگر بھوکا مرنا ہوتا نا تو سب سے پہلے جانور مرتے، لیکن میرے مالک نے جانوروں کا نا جی کرنے دیا انتظام۔ اچھا جی میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں، مجھے بڑا زبردست۔ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ نا جی اللہ کی ذات پر توکل کرنے کا درس دے رہے تھے کہ بھئی اللہ کی ذات پر توکل کرنا چاہیے۔ میں نے توکل کیا ہے، میں نے کیا کیا، میری فیکٹریاں تھیں، 500 بندہ میری فیکٹری میں کام کرتا تھا، میں نے اللہ وحدہ لا شریک کا ایک نظارہ دیکھا، اس کی قدرت کا ایک نظارہ دیکھا کہ ایک کتا تھا، وہ اس کی ٹانگیں بھی ٹوٹی ہوئی تھیں، جبڑا بھی ٹوٹا ہوا تھا، اپاہج ہو کے پڑا ہوا تھا۔ ظاہر بات ہے ٹانگیں جس کی ٹانگیں ٹوٹی ہوں، جبڑا ٹوٹا ہو، کیا تو اس نے کہا کہ میرے رب نے کہا کہ وعدہ کیا ہے کہ میں سب کو رزق دوں گا، تو میں آج دیکھتا ہوں اس کتے کو اللہ رزق کیسے دیتا ہے۔ وہ بندہ جی وہاں پہ ٹھہر گیا، ایک اور دوسرا کتا آیا، اس نے منہ میں اپنی وہ چھچڑا چبایا، چبانے کے بعد انتہائی اس کو نرم کر کے نا جی اس نے اس کتے کے منہ میں ڈال دی، اس کتے نے اس کو کھا لیا۔ پھر وہ قریب پانی تھا، وہ دوسرا کتا گیا، اس نے اپنی دم گیلی کی اور گیلی کر کے آ کے اس نے اس کتے کے منہ میں ڈال دی، اس نے پانی چوس لی، کہنے لگا واہ 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 میرے مالک تیری قدرت کیسی ہے، تو اپاہج کتوں کو بھی رزق دیتا ہے تو مجھے رزق کیوں نہیں دیتا۔ اس نے جناب سارا مال فیکٹری ساری کچھ بیچا اور اللہ کی راہ میں تبلیغ کرنے لگ گیا۔ ایک بندہ نا جی ایسے گھٹنے اٹھا کے ایسے سر دے کے بیٹھا ہوا، وہ جو واقعہ سنا رہا تھا، اس نے کہا کہ یار میں دیکھ رہا ہوں تو ایسے ہی سر نیچے ہی دے کے بیٹھا ہوا ہے، میں نے اپنی زندگی کا اتنا بڑا واقعہ سنا دیا اور تجھے کوئی فرق ہی نہیں پڑا، کوئی سبحان اللہ نہیں، کوئی ماشاء اللہ نہیں، کوئی تو نے میرا جو ہے نا جی مجھے پسند نہیں کیا۔ اس نے کہا اللہ کے بندے اگر کتا ہی بننا تھا تو اپاہج کتا کیوں بنا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں، اللہ روٹی دیتا ہے، لیکن بجائے اس کے
کہ تو دوسرا کتا بنتا کہ خود بھی روٹی کھاتا اپاہجوں کو بھی کھلاتا، تو اپاہج بن کے بیٹھ گیا، یہ کون سا اللہ پہ توکل ہوا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ بندہ کہتا ہے ایک دفعہ میرا نا جی دماغ گھوم گیا کہ یار بات تو ٹھیک ہے، میں اپاہج کتا کیوں بناؤں جو دوسروں کے رحم و کرم پر جی رہا تھا، اور میں وہ کتا کیوں نہیں بنا جو خود تو کھا رہا تھا، اس نے اگلوں کو بھی کھلایا۔ حضرت یہی سبق اللہ دیتا ہے، وہ میرا مالک تو سب کو عطا فرماتا ہے۔ حضرت جی انسان بننا ہے تو پھر ایسا انسان بن تیرے مرنے کے بعد بھی دنیا تجھے یاد کرے، بننا ہے تو پھر وہ دوسرا کتا بن، اپاہج کتا نہیں بننا۔ اچھا جی، پھر اللہ وحدہ لا شریک نے یہ واضح فرمایا سورہ عنکبوت کی 61 سے لے کے 63 تک کہ یہ جو تنگی ہے، یہ فراخی ہے، یہ میرے رب کا فیصلہ ہے۔ اللہ کسی کو بہت زیادہ رزق دے دیتا ہے، کسی کو اوپر تنگ کر دیتا ہے، یہ میرے مالک کے فیصلے، جب جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا۔ میں نے زندگی میں نا جی ماں باپ کو تڑپتے ہوئے دیکھا اور ترستے ہوئے دیکھا، لیکن ان کی اولادوں کو میں نے ارب پتی دیکھا، ارب پتی دیکھا، جن کے ماں باپ انتہائی بھوک سے تڑپتے رہے، لیکن ان کے بچے جناب کیا بات، اربوں پتی لوگ ہیں۔ یہ میرے رب کی ارشاد فرماتا ہے، یہ میرا۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ دنیا محض کھیل تماشا، اللہ کے بندے اس کھیل کے اندر وقت ضائع نہ کر دینا۔ مشرکین کے بارے میں 65-66 نمبر آیت مبارکہ میں فرمایا کہ مصیبت میں خالصتاً اللہ کو پکارتے ہیں۔ مشرک بھی جو ہے نا جب کھوتی بالکل پھنس جائے نا جی، اس کو صرف اللہ یاد آتا ہے اس کے۔ یہ میں نے خود نا ایک ہندو کو یہ جو لاشیں نہیں جلاتے ان کو، یہ شمشان گھاٹ پہ جو ان کے ہوتے ہیں، ہمارے ہاں تو گورگن ہوتے ہیں نا جی جو مردے دفناتے ہیں، ان کے ہاں وہ پتہ نہیں ان کو کیا کہتے ہیں، وہ جو مردے ان کے جلاتے ہیں۔ اس بندے نے یہ بات بتائی، یہ میں نے خود سنی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ ہم ان کہی ایک بات کہتے ہیں جب کسی کی جان نہ نکل رہی ہو، ساری باتیں ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی لوگے تو پھر مصیبت تو ہونا ہے۔ وہ کہتا ہے جی ہم ایک بات ان کہی کہتے ہیں جب کسی کی جان نہ نکل رہی ہو، ہم ان کہی کہتے ہیں۔ وہ ان کہی بات کہی نہیں جاتی، وہ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ جناب کان کے اندر اس کو بتاتے ہیں، وہ جملوں کے اندر فرق ہے، البتہ جو اس کے اندر خلاصہ بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ لے۔ جیسے ہی وہ کہتا ہے اس کی جان نکل جاتی، جیسے وہ کہتا ہے اس کی جان نکل جاتی۔ حضرت مصیبت میں جس وقت ان کی ہر طرف سے نا امیدی آ جائے، اس وقت بھی اللہ کا نام ہی لیتے۔ اللہ کہتا ہے بڑا تعجب کی بات ہے، جب ان کو آسانیاں ملتی پھر دوبارہ شرک شروع کر دیتے۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حرم کو بامن بنایا ہے، حرم کو بامن۔ حرم مکہ کے اندر بھائی کوئی حضور کی مسجد ہو یا حرم بیت اللہ شریف ہو، یہاں پر دنیا کا بڑے سے بڑا مجرم بھی چلا جائے گا اس کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، امن میں۔ وللہ علی الناس سے اپنا من دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن پا گیا۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے حق جھٹلانے والوں سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کو اور اس کے رسول کو جھٹلائے، اس کا ذکر فرمایا۔ حق کے تلاش کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ضرور حق کی جو ہے راہ عطا فرماتا ہے۔ حضرت اس دنیا کے اندر جو جس چیز کے پیچھے دوڑے گا، دولت کے پیچھے دوڑے گا اللہ دولت دے دے گا، عورت کے پیچھے دوڑے گا اللہ عورت دے دے گا، کوئی بندہ رب کو تلاش کرنے نکلے گا اللہ اپنا آپ اس کو عطا فرما دے، چل اپنی راہ عطا فرما دے۔ پھر رومیوں کے پھر سورہ روم ہم نے جو ہے ابتدا کی ہے، رومیوں کے ایرانیوں پر غلبہ آنے کی پیشن گوئی کی گئی۔ اس وقت روم سپر پاور تھا اور وہ مغلوب ہو جائے یہ تو بڑے اچنبے کی بات تھی۔ جس طرح آج میں کہوں جی کہ امریکہ جو ہے نا جی امریکہ ہے ایک کل اللہ دے فضل نہ ٹکا ٹوکری ہو جائے گا، ان قریب یہ ٹکا ٹوکری ہو جائے، ساری دنیا کے مولوی زیادہ دماغ خراب ہو، بلد پوری دنیا تے جڑا راج کر رہا ہے وہ کس طرح ٹکا ٹوکری ہو جائے گا، وہ کس طرح مغلوب۔ اسی طرح اس وقت کی سپر پاور تھی روم، جب قرآن نے کہا نا الف لام میم غلبت الروم، او غالب ہو گیا روم، غالب ہو گیا، انہوں نے کہا جناب یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ رومیوں کی ایسی کی تیسی پھر گئی، اب کہاں روم کا نام ہی نہیں لیتا ہے، رومن امپائرز ہوتا تھا ایک دور، رومن امپائر، پاور تھی سپر پاور، قرآن نے کہا ختم ہو گئی۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی نشانیوں پر غور کرنے کا حکم فرمایا، قیامت کے منظر کے بارے میں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ مردے سے زندہ کو اور زندہ سے مردوں کو پیدا کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اور اللہ وحدہ لا شریک نے توحید کی بڑی زبردست دلیل پیش کی۔ اسلام دین فطرت ہے، نماز پڑھو مشرک نہ بنو۔ حضرت نماز اور شرک کے درمیان، اپنا ایمان اور شرک کے درمیان نماز فرق کرتی، مسلمان کون ہے مشرک کون۔ ہم نام اگرچہ مسلمانوں والا رکھ لیں لیکن قبلہ
عمل جب تک مسلمانی نہیں ہے نا کوئی شے کام نہیں آنے والی۔ سلطان العارفین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے لوگ قبر دا چارہ کرسن لحد بنامن ڈیرا ہو مٹھی بر مٹی دی پاون ڈھیر کرن اچیرا ہو دے درود گراں وال آمن ککن شیرا شیرا ہو او ذات بے پرواہ ربے دی باؤ نہیں عملہ باج نہ بیڑا ہو۔ حضرت خاندان والوں نے کیا کرنا ہے یار؟ مرتے ہوئے ہمیں میت کو غسل دینا ہے، کفن پہنانا ہے، قبر بنوا کے آ جانی، اللہ اللہ خیر صلی۔ میں نے حضرت صاحب کتنے نظارے دیکھے، ماں باپ کے دفن ہونے کے بعد، ان کے مرنے کے بعد کوئی ان کو یاد بھی نہیں کرتا، قبروں پہ جانا تو بڑی دور کی بات ہے، ان کو یاد بھی نہیں کرتا۔ تو پھر قرآن کہتا ہے جب تیرے مرنے کے بعد بندہ خدا تجھے یاد کرنا نہیں، تو خود اپنے عمل سیدھا کیوں نہیں جاتا؟ خود اپنے عمل سیدھے کر کے جانا۔ نام مسلمانوں والا رکھ لینے سے مسلمان جو ہے نا جی وہ نہیں بنتے، مسلمانوں والے عمل بتاتے۔ مسلمان ہو نماز نہ پڑھے، اللہ کہتا ہے یہ کون سی بات ہے؟ یہ تو مشرکوں کی علامت ہے۔ پھر اگر ہر گروہ اپنے پاس جو کچھ بھی ہے اور اسی پر خوش ہے، اور انسانیت کی کیفیت غمی اور خوشی میں اللہ وحدہ لا شریک نے دونوں کو ذکر فرمایا، اور پھر جو خوبصورت بات فرمائی 38 اور 39 نمبر آیہ مبارکہ میں سورہ روم کی، او اللہ کے بندو صدقہ مال بڑھاتا ہے، کم نہیں کرتا۔ وہ مال بڑھا دے، وہ اعمال بڑھا دے، وہ دونوں چیزیں تمہاری بڑھا دے گا، کم نہیں کرے گا۔ اور سود مال کو ختم کرتا ہے، سود کبھی مال کو بڑھاتا نہیں ہے، برباد۔ حضرت صاحب مجھے یہ بتائیں، بندہ 1 لاکھ روپیہ کما کے ساری زندگی خوش رہے، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہے، یہ بہتر ہے یا 1 کروڑ روپیہ کما کے بندہ ادھی زندگی جیل وچ گزار دے؟ بہتر زندگی کون سی ہے؟ 1 لاکھ والی زندگی اچھی ہے، بندہ کمائے، بیوی بچوں کے ساتھ رہے، خوشحالی زندگی گزارے۔ 1 کروڑ روپیہ کمایا، جی آدھی زندگی اس نے جیل میں گزار دی، آدھی زندگی کمانے میں گزار دی، بیوی بچے کتنے گئے؟ اللہ کے بندے وہ بیوی بچے کتنے گئے، سکون کتنے گئے؟ سود کا مال کمائے بغیر، سودی کاروبار یہ کام کیے بغیر کوئی اس دنیا میں آج کی تاریخ میں امیر نہیں ہو سکتا۔ آج کی تاریخ میں سود کا غبار لیے بغیر کوئی کہے ہم اس مسجد کے اندر بھی جو ہے نا جی مجبور ہیں سود کے پیسے دینے پر۔ یہ بجلی استعمال ہو رہی ہے، ہماری مجبوری ہے، گیس استعمال ہو رہی ہے، ہماری مجبوری ہے، پانی استعمال ہو رہا ہے، ہماری مجبوری ہے، یہ چیزیں استعمال ہو رہی ہیں۔ آج ہم نے یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ نیچے جو بچھایا ہے، یہ جتنا بھی فوم بچھا ہے، یہ آیا، یہ بنا، یہ سارا یہ بینک کے ذریعے انہوں نے ٹرانزیکشن کی، سارے پیسے بینک میں جانتا ہے، اور بینک کا سارا کام سودی کام ہے۔ اب ہم مجھے بتائیں کہ ہم نے تو ایک ٹیڈی پیسہ کا جو ہے نا جی روادار نہیں، ایک ٹیڈی پیسے کا روادار نہیں ہے، لیکن ان چیزوں کے بغیر گزارا ہے۔ مسجد کے اندر بھی بلوں کے ساتھ ٹیکس لگے ہوتے ہیں، اور ٹیکس سارا مسلمان کے لیے سود ہے، مسلمان کے لیے ٹیکس کا کوئی تصور نہیں۔ ٹیکس کافروں سے لیا جائے گا، بیت المال میں جمع کر کے مسلمان غربا پہ تقسیم کیا جائے گا۔ اسلام کے اندر زکوٰۃ کا تصور ہے، اسلام کے اندر صدقے کا تصور ہے۔ یہ پتہ نہیں کدھر سے جناب نئے سے نئے نظام۔ اب آپ اندازہ کریں جو بندہ مسجد کے اندر بھی سود سے پاک نہیں بیٹھ سکتا، پکھا چلے گا، بجلی کا بل آئے گا، پیسے بینک میں جائیں گے، بینک سارا سودی کام کر رہے ہیں، بچ کے دکھاؤ۔ یہاں پر ہماری مجبوری ہے، لیکن جو بندے مزے سے لے کے کھا رہے ہیں بابا، وہ لوگ پھر ساری زندگی آدھی زندگی کمانے میں لگا دیتے ہیں، آدھی زندگی ٹینشن میں گزار دیتے ہیں۔ میں نے ایک دوست سے پوچھا، میں نے کہا یار تم امیروں کی تو بڑی الحمدللہ ہے سب کے ساتھ، میں نے کہا تم لوگوں کی موجیں ہوتی ہوں گی؟ کہتا کس طرح؟ میں نے کہا یار کروڑوں روپے کے تم مالک ہو، جی 44 لاکھ روپے اس کی تنخواہ ہے ایک دوست کی۔ میں نے کہا 44 لاکھ روپے تیری تنخواہ ہے، تینوں کہتی ٹینشن ہے؟ وہ کہنا چھڑیا کرو یار مفتی صاحب، جتنی ٹینشن سانوں ہوندی سانوں راتی نیندرا نہیں ہوندی۔ میں نے کہا یار جانے دو، ہماری محدود سی تنخواہ ہے اور ہم الحمدللہ سکون کی نیند سوتے ہیں، ہم جب تک ہمیں کوئی اٹھائے نہ اٹھتے نہیں، اور تم لوگ کہتے نہیں جتنا مال آتا ہے اتنی ٹینشن لے کے آتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں، جتنا پیسہ آئے گا اتنی پریشانیاں لے کے آئے گا۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، او اللہ کے بندے تمہاری زندگی اور رزق دونوں اللہ کے ہاتھ میں، اللہ جب چاہے جس کی چاہے فوراً موت کر دے، جوان بچے فوت ہو جائے، جوان بچے فوت ہو، بوڑھے زندہ بیٹھے، بیمار زندہ بیٹھے،
کئیوں کو رزق وسیع دے دیا، کئیوں کو تنگ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا گناہوں کا اثر دنیا میں ضرور ہوتا ہے، نحوست ہوتی ہے، گناہ کر کے کوئی کہے کہ میں ایسے بچ جاؤں گا، نہیں، اس کی نحوست لازمی پڑتی ہے۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا قیامت سے پہلے اللہ کے بندو اپنی اصلاح کر لو، درست ہو جاؤ۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا یہ بارش میری نشانی ہے، سورہ روم کی 46 سے لے کے 51 نمبر آیہ مبارکہ تک۔ پھر اللہ تعالیٰ نے میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا پیارے محبوب انک لا تسمع الموتى، آپ ان بہرے مردوں کو نہیں سنا سکتے، زندہ مردوں کو نہیں سنا سکتے، یہ جو چلتے پھرتے مردے ہیں محبوب آپ ان کو نہیں سنا سکتے، یہ بہرے ہو چکے ہیں۔ انسان کی اصل کیا ہے اس کے بارے میں ذکر فرمایا۔ کافر لوگ کہیں گے آپ کو ہلکا جو ہے نہ کر دیں، ٹھیک ہے، کافر لوگ آپ کو کہیں ہلکا نہ کر دیں۔ ساڈا کہنا نا دل کیوں چھڑ جانا ہے یار، حوصلہ پھڑ، ہمت کر۔ اللہ کہے گا محبوب آپ فکر نہ کریں۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے سورہ لقمان کا ہم نے آیت تلاوت سنی۔ قرآن مجید میں ہدایت اور شفا ہے، موسیقی سننا کافروں کا شیوا ہے، مسلمانوں کا شیوا نہیں۔ کائنات کا خالق اللہ ہے۔ لقمان حکیم کو جو حکمت عطا کی گئی اللہ وحدہ لا شریک نے اس کا ذکر فرمایا۔ لقمان حکیم کی نصیحتیں اللہ نے ذکر کی۔ کائنات 13 نمبر سے لے کے 19 نمبر آیہ مبارکہ تک، بلکہ 12 سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ کائنات کی ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی خدمت کے لیے ہے۔ کافر محض باپ دادا کی اتباع کرتے ہیں۔ یہ 21 نمبر آیہ مبارکہ 22 میں دین کو تھامنے والے مضبوط راستے پر ہیں۔ اور اللہ وحدہ لا شریک نے 23-24 آیہ مبارکہ میں کافر کے کفر سے آپ پریشان نہ ہوا کریں۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمیشہ، حضور جب بھی تبلیغ فرماتے تھے کائنات میں حضور سے زیادہ خالص کون تبلیغ کر سکا ہے قبلہ، مخلص ہو کر ہے۔ لیکن جب بھی پھر بھی حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر بھی لوگ ایمان نہیں لاتے تھے، آقا جی پریشان ہوتے تھے، یا اللہ یہ جہنم میں جا رہے ہیں۔ فرمایا پیارے محبوب کیوں پریشان ہیں، ہدایت من جانب اللہ، آپ سنیں تبلیغ کرو، باقی عمل کرنا کروانا یہ ہمارا کام ہے محبوب، ہم خود ہی نبڑ لیں گے، آپ صرف بتا دیں۔ پھر دین کو تھامنے والے مضبوط راستے پر ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے قلم و کرتاس اللہ کی تعریف لکھنے سے جو ہے عاجز ہیں، پوری دنیا کی ساری، یہ سورہ لقمان کی 27 میں کائنات کی کوئی بھی شے اللہ کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ درخت بن جائیں سارے کلمے اور سمندر بن جائے ساری سیاہی، پھر بھی اللہ کی تعریف کا حق ادا نہیں۔ اللہ ہی کو پکارنا حق ہے۔ سجدہ اپنا پھر سورۃ السجدہ ہم نے سنی، قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ اور کافر اللہ وحدہ لا شریک انسان کی تخلیق اور موت کا تذکرہ کیا۔ قیامت کے دن مجرموں کی حالت کے بارے میں ارشاد فرمایا مومن صرف وہ ہیں جو اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ قیامت کے دن مجرموں اور مومنوں سے الگ سلوک کیا جائے گا۔ قیامت والے دن مومنوں کا VIP ڈے ہے جی، پروٹوکول ڈے ہے۔ ہاں سبحان اللہ۔ اس دن جناب ایمان والوں کو پروٹوکول دیا جائے گا، آؤ جناب فرشتے ہیں لینا لگیاں ہوں گیا جناب، پروٹوکول ریڈ کارپٹ جناب انہاں دے واسطے بچھائے جان گے، او تہاڈی خیر ہو جائے، او بھائی ایمان والے ہو کامیاب ہو جاؤ، سبحان اللہ۔ VIP پروٹوکول آ رہا ہے، فرشتوں کے جھرمٹ کے اندر ایمان والے جنت کے اندر جا رہے ہیں، جنتیوں کو او اللہ نعمتیں۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک جہنمی کو دکھائے گا، ساڑے گا۔ آج غریب آدمی بڑے کو دیکھ کے سڑتا ہے، جلتا ہے، عذاب میں آتا ہے۔ امیر آدمی غریب کو منہ نہیں لگاتا، چاہ رہا ہے چل غریب آدمی ہے شو تھو پرے ہو جاؤ ہے غریب لوگ۔ کل قیامت والے دن اللہ وحدہ لا شریک اے امیراں دے نال، اے باغیاں دے نال، کافراں نال یہی سلوک کرے گا، دکھائے گا جنتیوں کو، او دیکھو وہ جنت کے اوپر کیا شاندار قسم کا جناب تخت لگا ہوا ہے، اے ہور و غلمان ہونا دی خدمت اگے، ایک کھاتے جناب شراب ہے، ایک کھاتے چ اور کوئی چیز ہے جناب، اے موجیں لگی ہوئی ہیں جناب، بلے۔ اور جہنمی کہن گے اللہ واسطے کو سانو بھی دے دیو یار، ایک ادھا گھٹ سانو بھی دیو، تو جنتی کہن گے ہے بھائی مان ہے، چلت ہو جاؤ جنمی لوگ ہے، دھتکاری ہوئی قوم نکل جاؤ۔ ہاں جی اس دن اللہ وحدہ لا شریک یہ پھر جو نظارہ کرے گا، آہا سواد ہونا، مزہ آ جائے گا۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا اوے اللہ کے بندو اللہ کی ذات پر توکل رکھو، اللہ کی ذات پر توکل رکھو سورہ احزاب کے اندر۔ اور یہ جو بڑا اہم ایک مسئلہ سورہ احزاب کے اندر یہ بیان کیا، اور یہ میں لازمی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اکثر لوگ جو ہے یہ لے پالک لے لیتے ہیں، لے پالک سے مراد یہ ہوتا ہے ایک بھائی کی اولاد ہے، ایک بھائی کی اولاد نہیں، جس کی اولاد ہے وہ اپنا ایک بیٹا یا بیٹی وہ دے دیتا ہے دوسرے بھائی کو، اس کو کہتے ہیں لے پالک، وہی اس کو پالتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سارا سلسلہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا اللہ کے بندے
کسی کو لے کے پالنے سے تو اس کا باپ نہیں بن جاتا، کسی کو لے کے پالنے سے تو باپ نہیں بنتا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پالا تو ساری دنیا زید بن محمد کہنے لگ گئی۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محبوب سونے آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، یہ لے کے آپ نے پالا ضرور ہے لیکن زید بن محمد نہیں ہوگا، زید بن ثابت ہی ہوگا، یہ نہیں کہ اس کا نام نہیں لگایا جائے گا۔ اور دوسری بات، ایک اور بڑی اہم ترین بات اس کے اندر کی گئی، یہ جو لوگ اپنی بیویوں کو ماں بہن کہہ بیٹھتے ہیں نا، اللہ کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی، تیرے ماں کہنے سے وہ ماں ہو جائے گی یا بیوی ہو جائے گی؟ خبردار، ایسی جو ہے نا جی بکواس نہیں کرنی۔ جو ماں ہے وہی ماں ہے، جو بہن ہے وہی بہن ہے، بیوی ماں نہیں بن سکتی، بیوی بہن نہیں بن سکتی، لے پالک تمہارا اپنا بچہ نہیں بن سکتا۔ لہٰذا یہ جو ہے نا جو بڑا آزمائش والی بات ہے کہ اگر وہ بچہ جوان ہو جائے تو پھر ان کے لیے غیر محرم ہوگا، الا یہ کہ اس کو رضاعت کے دوران دودھ پلا دیا جائے۔ یہ بڑا اہم ترین مسئلہ تھا، اس کو لازمی دیکھیے گا۔ اور پھر اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب کی بیویوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ ساری مومنوں کی مائیں، اس دنیا کے اندر صرف میرا سونا نبی ہے بس، جس کی بیوی کے ساتھ کوئی دوسرا نکاح نہیں کر سکتا۔ حضور کی بیوہ قیامت تک حضور کی جو ہے نا جی وہ زوجائی ہے۔ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں لیکن حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کوئی رشتہ نہیں ٹوٹا۔ تمام ازواج وہ مائیں ہیں مومنوں کی، کوئی اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں کرے گا، ماں سے رشتہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح غزوہ احزاب میں لشکروں کی آمد کا منظر ذکر کیا گیا اور لشکر کو دیکھ کر مومنوں اور منافقوں کی کیفیات کا ذکر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے لشکر عرب کو بے نیل و مرام یعنی ناکام لوٹا دیا۔ غزوہ بنو قریظہ کا تذکرہ ہوا، ازواج مطہرات کے مناقب بیان کیے گئے۔ حضرت میں کہتا ہوں یہیں پہ آج ہم نے ختم کیا۔ اس کائنات عالم کے اندر سب سے عظیم عزت والا شانوں والا ایک ہی گھرانہ ہے جس گھرانے کا نام میرے آقا سن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے، اہل بیت اطہار۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور آپ کی اولاد، نہ ازواج کی کوئی مثال ہے نہ اولاد کی کوئی مثال، ازواج بھی بے مثال ہیں، اولاد بھی میں، حضور سے اوپر وہ بھی بے مثال ہیں، حضور سے نیچے وہ بھی بے مثال، حضور کے نانا نانی دادا دادی پردادا اینڈ تک لے جاؤ وہ بھی بے مثال۔ میرے آقا جی کے نواسے نواسیاں، میرے آقا جی کی ساری نسل پاک، اعلیٰ حضرت کہتے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق۔ اللہ